الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں کامیاب زندگی عطا فرمائے. کامیاب زندگی عطا فرمانے کے معنی یہ ہیں ہم سب کے نزدیک کہ اللہ مجھے سکون اور چین کی زندگی دے. چین اور سکون کی زندگی، عزت کی زندگی، آپس میں الفت اور محبت کی زندگی. کوئی بھی آدمی لڑائی کو پسند نہیں کرتا. ہر آدمی لڑائی سے بھاگتا ہے. اپنے گھر میں لڑائی ہو کوئی نہیں پسند کرتا. ہر آدمی چاہتا ہے میرے گھر میں میرے خاندان کا ہر فرد ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی گزارے. ہاں، اسی کا نام کامیاب زندگی ہے. کامیاب زندگی کوئی اس کو نہیں سمجھتا کہ اللہ اسے مالدار بنا دے اور پریشانی میں ڈال دے. کوئی نہیں پسند کرتا کہ مالداری بھی آئے لیکن پریشانی کے ساتھ آئے. نہ، ہر آدمی چاہتا ہے پرسکون زندگی. اور یہ تو دنیا کی وقتی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی کو ایک دن چھوڑنا ہے. اللہ نے انسان کو دنیا میں جینے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے اسے مرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، جہاں اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، بنایا، وہاں اس کے ساتھ موت کو بنایا. الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ وہ ہے جس نے انسان کی زندگی کو بھی پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی موت کو بھی پیدا کیا ہے. تو جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ زندگی اور موت دونوں لے کر آتا ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو نہ مرے. ہر ایک کو مرنا ہے. کیونکہ دنیا تو ایک دن چھوڑنی ہے، اور اللہ نے اسی لیے پیدا کی کہ تجھے چھوڑنا ہے دنیا. اصل زندگی انسان کی موت کے بعد ہے، آخرت کی زندگی ہے. ہاں، اور آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور آخرت کی ناکامی اصل ناکامی ہے. دوسرے معنی میں یہ سمجھیے کہ اللہ نے جو دنیا کی زندگی ہمیں دی ہے اور دنیا کی زندگی میں جو کچھ اسباب دیے ہیں، یہ اللہ نے آخرت کی ابدی زندگی بنانے کے لیے دیے ہیں کہ آدمی موت کے آنے سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے. اچھا، موت کے بعد ہمارے ساتھ آئے گا کیا؟ دنیا کی کوئی چیز آئے گی نہیں، اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں نفع بھی نہیں پہنچائے گی. آخرت کی زندگی میں آدمی کو جو کام آنے والی چیز ہے وہ اس کا عمل ہے. عمل اچھے اعمال لے کے جائے گا
تو یہ اچھے اعمال آخرت کی ابد زندگی میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دلا دیں گے، جنت میں پہنچائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور جنت کی زندگی وہ زندگی ہے جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، جہاں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف کا کوئی دھیان بھی نہیں ہوگا، جس زندگی میں اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ کے لیے نعمتیں دے گا، وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی دے گا، جو جوانی کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا انسان کو، اور ہمیشہ کی زندگی دے گا، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ اور جنت میں جنتی آپس میں محبت سے رہیں گے، دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا، صاف دل ہوں گے، ہاں، اور آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ جنتیوں کی جنت کی نعمتیں بڑھاتا ہی جائے گا، جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، بڑھتی ہی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ ہاں، دنیا میں کسی بزرگ کے پاس جا کر اس کا دیدار ہو جاتا ہے کتنا سکون مل جاتا ہے، تو جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے نا تو جنت کی نعمتیں سب بھول جائیں گے۔ ہاں، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو قرآن شریف پڑھ کر سنائیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھیں گے، سنائیں گے، اور یہ قرآن شریف نور کے بادل بن کر برسے گا، ہاں، جس سے جنتیوں کے چہروں کی رونق اور بڑھ جائے گی، نور بڑھے گا، ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ پہلے دن سے اپنے بندوں سے کہیں گے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور میرے بندو جنت میں جاؤ، داخل ہو جاؤ، اور آج کے دن سے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوئے، کوئی غم نہیں ہوگا، نہ کوئی ڈر نہ کوئی غم، ہاں، ہمیشہ کے لیے اللہ نعمت دے گا، اور نعمتیں بڑھتی ہی جائیں گی۔ اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن جنت میں بازار لگے گا، بازار، جہاں جیسے بہت گھومنے پھرنے کی عادت ہے نا، دنیا میں بازار میں گھومنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو دنیا کے بازاروں سے بچ کر اپنے آپ کو مسجد کا اعمال کا عادی بنائے گا، اللہ اسے جنت میں جنت کے باغات میں پھرائے گا، گھمائے گا، جنت میں جنت میں بازار لگے گا، اپنے جیسے آج ہماری دنیا میں ہاٹ لگتی ہے، وہاں بازار لگے گا، اور جنتی اپنی جنت سے آ کر بازار میں ملاقات کریں گے، کیونکہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، السلام علیکم، مجادر کے اجتماع میں اپنی ملاقات ہوئی تھی، مجادر کے اجتماع سے اپنے جماعت میں گئے تھے 4 مہینے، وہ دنیا کے حالات ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے، ہاں، جنت میں دنیا کے حالات کے تذکرے کریں گے، ہاں، جنت میں جنتی اپنے گھر والی کے ساتھ کیا اس کو کہتے ہیں، ارے اس پہ بیٹھتے ہوں جھولا، ہاں، جھولے پہ بیٹھیں گے، آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے،
اور اللہ تعالیٰ ایمان والے خاتون کو جنت میں داخل کر کے جنت کی حور سے 70,000 گنا اس کو نور اور حسن و جمال دے دے گا. ہاں، جو حور کو خدا نے حسن دیا ہے اس سے 70,000 گنا سے حسن. وہ ایمان والی خاتون جو جنت میں جائے گی اللہ اسے حسن دے گا. جنت میں ہم سب کی جوانی، ہم سب کو جوانی ہی خدا دے گا، عورتوں اور مردوں کو دونوں کو جوانی دے دے گا. وہ ہمیشہ جوان رہیں گے. جنت کی حوروں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کی حور کے دل میں اپنی شکل دیکھے گا، اتنی حسن و جمال اس کا ہوگا. اس کے دل میں محبت دیکھے گا. تو ایمان والے خاتون کے دل میں کتنی محبت ہوگی. ایک زندگی ہے جو اس کا مدار دنیا کے مال پر، جاگیر پر، زمینوں پر، بنگلوں پر نہیں ہے، حکومت پر نہیں ہے. جنت کا مدار اعمال پر ہے. ایمان اور اعمال، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں محنت کر کے اپنا ایمان وہ بنائے گا جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم سے کون سے ایمان کا مطالبہ کیا ہے؟ صحابہ والے ایمان کا مطالبہ ہم سے اللہ نے کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ او بھائی اپنے اتنا تھک گئے اللہ کے بندے. مجلس میں بیٹھنے کا ماحول بنانا چاہیے، اٹھنے کا ماحول نہیں بنانا چاہیے. اب آپ اٹھو گے آپ کو دیکھ کے دوسرا اٹھے گا، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے. بیٹھو، صبر کرو. صبر پہ خدا چھوڑ کے باہر جانا، اس کو بند کرو. میں تو ہلتا ہے تو وہاں قرآن شریف کا تلاوت چھوڑ کے باہر جاتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، تو اللہ سے بات کر رہا تھا. قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ تو اللہ سے مناجات کرنا ہے. اللہ سے مناجات کرتے کرتے چھوڑ کر تو تیرے موبائل کے اندر مشغول ہو گیا. اللہ کو کتنا ناراض ہوگا اللہ. ہم سے کوئی بات کرتے کرتے ہم کو چھوڑ کے چلا جائے تو سوچنے کی بات ہے. اس موبائل نے بہت نقصان کیا ہمارا. آدمی کو کسی جگہ کا رہنے نہیں دیا. اس لیے اطمینان سے بیٹھو. جب اللہ نے پہنچا اطمینان سے بیٹھو، بات کو سنو، توجہ کے ساتھ سنو، اور اپنے اندر اس کو لینے کی نیت سے کہ اللہ ہمارے دل میں حقیقت اتار دے. اور تو نے جو صحابہ کو ایمان دیا تھا وہ ایمان ہمیں بھی دے دے. اللہ سے وہ ایمان مانگنا چاہیے. تو جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے، زندگی ہے، تندرستی ہے، مال، پیسے، کوڑیاں، ٹھیکرے، زمینیں، جو کچھ ہمارے پاس، اولاد، یہ سب ہمیں اللہ نے دی ہے آخرت بنانے کے لیے، کہ ہم اس کے ذریعے اپنی آخرت بنائیں. کیا مطلب؟ اس کے ذریعے اپنے ایمان کو بنائیں، اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت والی زندگی لائیں. ہم اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے کے ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی مان کا زندگی گزاریں گے. ہاں، آدمی کسی نہ کسی کا بندہ ہوگا. اللہ کا بندہ ہوگا تو خدا کے غیر کا بندہ نہیں ہوگا وہ. اب اس نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنایا تو پتہ نہیں کتنوں کا بندہ بنے گئے. ایک آدمی اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا اور اطاعت کی زندگی پر چلے گا تو گھر والوں کو اتنا ہی کہے گا اللہ نبی نو حکم سے એટલા આપણે પૂરું કરવાનું છે, کام پورا ہو گیا. لیکن اگر آدمی نے اولا سے ایسا نہیں کیا تو بیوی کچھ کہے گی، چھوکرے کچھ کہیں گے، خاندان کچھ کہے گا، دوست کچھ کہیں گے. سب کی غلامی کرنی پڑے گی اور سب کو راضی کرنا آسان نہیں ہے. ایک اللہ کو راضی کرے گا تو ایک اللہ سب کو راضی کر دے گا. دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی بندگی میں اللہ کا بندہ بنو. اپنے دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنی کھیتی باڑی میں، اپنے بچوں کی شادیوں میں
اپنے محلے کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اپنی بیوی کے ساتھ میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں. اللہ کا بندہ بن کے رہنے کا معنی کیا ہے؟ مجھے میرے نبی نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ میں رہوں گا. اس کا جو حق ہے میرے پر اس حق کو میں پورا کروں گا. کیوں؟ مجھے مرنا ہے، مر کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. آخرت کے بعد زندگی کی مجھے کامیابی چاہیے. اسی لیے میرے بھائیوں، جیسے آخرت کی زندگی کامیابی، بڑی کامیابی والی زندگی ہے، ایسے ان بد نصیبوں کے لیے جو بد نصیب دنیا میں اپنی آخرت بنانے کی فکر کیے بغیر مریں گے اور اپنی آخرت برباد کر کے جائیں گے، ان کے لیے موت کے بعد کی ابد زندگی میں بڑے 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 عذاب ہیں. ہاں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی جو اللہ ہم کو دی ہے وہ ہماری آخرت کی ابدی زندگی بنانے کی دی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کی آخرت بن جائے گی، اس کی برکت سے خدا اس کی دنیا کی زندگی بھی بنا دے گا. ہاں، جنت میں جھگڑے نہیں ہیں. تو جس کی آخرت بنی ہوگی نا، دنیا کی زندگی میں جھگڑوں سے خدا بچائے گا اس کو. جنت میں آپس میں محبتیں ہیں، تو اس کا اثر دنیا کی زندگی میں پڑے گا کہ گھر میں آپس میں بال بچوں میں اور ماں باپ میں محبتیں ہوں گی. اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. اللہ کے لیے محبت کریں گے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کی بھلائی کے چاہنے کے جذبے ہوں گے. مہروش ہو، ایسا نہیں کہے گا، بدانوش ہو. حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ کہتے تھے اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہے. ایک آنکھ اپنے فائدے کو دیکھنے کے لیے اور دوسری آنکھ سب کے فائدے کے لیے، کہ آپ نے اپنا اکیلا نہ سوچے، سب کا سوچے. ہاں، یہ زندگی ہے. اور یہ زندگی میں دوستوں ملتی ہے ایمان کے راستے سے. جتنا آدمی کلمے پر محنت کر کے اپنے دل کی گہرائیوں میں کلمے کی حقیقت کو اتارے گا. کلمے کی حقیقت کو اتارنے کے معنی یہ ہے اللہ کا ڈر اتارے گا اور اللہ کی ذات کا یقین اتارے گا. ہاں، اس کلمے پر محنت کر کے یہ چیز دل میں اتارنی ہے کہ ہمارے دل میں ایک اللہ کا ڈر اتنا آ جائے کہ اللہ کے ڈر کے سوا کسی کا ڈر باقی نہ رہے. اور یہ کیا بات طے ہے، جس دل میں اللہ کا ڈر آئے گا اس دل میں اللہ کے غیر کا ڈر نکل جائے گا. صحابہ نے جب محنت کی تو محنت کے نتیجے میں جب ایمان دل میں اتر گیا تو صحابہ کے دل سے اللہ کے سوا ہر مخلوق کا ڈر دلوں سے نکل گیا. ہاں، کسی کا ڈر نہیں. ایک صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں اللہ کے راستے میں جا رہے تھے. راستے میں اپنی کسی حاجت کے رک گئے اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے. وہ جب نکلے تو سامنے ایک شیر آیا. شیر تو شیر سے ڈرے نہیں، وہ شیر کی طرف گئے اور کہا کہ دیکھ، میں میرے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، میری رہبری کر. ہاں، ان کی زبان کو سمجھانے والا کون ہے؟ شیر کو اللہ ہے. تو شیر نے جب ان کی بات کو سنا تو اپنی دم ہلاتے ہوئے آگے چلنا شروع کیا. اس نے یہ ان کے ساتھ گئے. ہاں، جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو سب اس کے ہو جاتے ہیں. آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم سب کے بننے کی محنت ہم نے کی، اللہ کے بننے کی محنت نہیں کی. جب اللہ کی بننے کی محنت نہیں کی
تو جتنوں کو اپنا بنانے کی محنت میں ہم لگ گئے، خدا نے ان سب کو ہمارے خلاف کر دیا. چلو یہاں سے شیر جا رہا ہے، وہی چل رہے ہیں، اور پھر شیر کبھی یہاں چلے کبھی یہاں چلے. شیر ان کی حفاظت کرتا ہوا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا جانور ان پر حملہ نہ کرے. یہاں تک کہ حضرت سفینہ کو اپنی ساتھی نظر آ گئے دور کہ میرے ساتھی ہیں. تو شیر پھر رک گیا، اور رکنے کے بعد زمین پر اپنا منہ کر کے تھوڑا چیخا کہ اب میں جا رہا ہوں، تمہارے ساتھی سامنے ہے. سلام کر کے گیا. ہاں، جب ہم اللہ کے تھے تو پوری دنیا ہماری تھی. من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتے ہیں، اور جب اللہ اس کے بن جاتے ہیں تو ہر کام اللہ اس کا آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے ان کتابوں میں کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے. اللہ والے مال والے نہیں، کون تھے بولو؟ بمبئی والے نہیں، اللہ والے، بنگلے والے نہیں، کوڑیاں ٹھیکنے والے نہیں، اللہ والے جا رہے تھے. تو ایک جوان لڑکا اور لڑکی، ایک جوڑا، ان کا جوڑا یہ بھی جا رہا تھا. خدا کا کرنا کہ وہ آگے پانی بہہ رہا تھا، یہ اللہ والے جا رہے تھے. ان کے چلنے سے کچھ چھینٹے اس کی طرف اڑ گئے، وہ دلہن کی طرف. تو دلہے کو غصہ آیا، تو دلہے سے نے ایک تماچا مارا. کیوں کو؟ اللہ والوں کو. وہ خاموش رہے، کچھ کہا نہیں. لیکن کچھ آگے چلے تو آگے چلنے کے بعد وہ جس نے تماچا مارا تھا وہ دھڑام لے کے گرا نیچے، ابھر گیا وہ. تو اس کی وہ جو دلہن تھی اس نے چیخنا شروع کیا کہ انہوں نے میرے اس کو مار ڈالا. اس بزرگوں کی تصویر کر کے لوگ جمع ہو گئے. کہا کیا ہے؟ تو جو بزرگ تھے ان کا کہ میاں جاؤ، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یاروں کا معاملہ ہے. اس کے یار نے مجھے مارا تو میرے یار نے اس کو مارا. ان کا یار اللہ ہے، اللہ سے محبت کی ہے، دوستی اللہ سے ہے. ہاں، جب ایمان والا بنتا ہے اور اللہ والا بنتا ہے تو پھر اللہ اس کی ذلت کو پسند نہیں کرتا. اس کو کوئی ستائے اس کو اللہ برداشت نہیں کرتا. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث میں ہے کہ میرے ولی کو اگر کوئی ستائے گا تو اس نے میرے ولی کو ستا کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، اللہ کے ساتھ. تو اللہ کے ساتھ کوئی اعلان جنگ کرے کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں. صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ والا بنایا تھا ایمان کے راستے سے. صحابہ کے پاس حضور کے بعثت سے پہلے ان کے پاس ایمان نہیں تھا. وہ تو اپنی زندگی کا مقصد بھولے ہوئے تھے. لیکن جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی کامیاب بن جائے گی. ہاں، لا الہ الا اللہ کہہ دو. اس کے کیا معنی ہیں؟ کہ اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے. اللہ کو مانو جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ہے، ایسا مانو. اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے. وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اور عبادت کے قابل اور اطاعت کے قابل ایک اللہ ہی کی ذات ہے. ہاں، اور اللہ اپنی قدرت میں یکتا ہے.
اپنے ارادے میں یکتا، وہ جو چاہے وہ ہوگا. دنیا کے انسان یا دنیا کی مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اذا اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا کہتا ہے ہو جاؤ، وہ چیز ہو جائے گی، اس میں قدرت ہو جائے گی. اللہ کو ماننا، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچانا. آج ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. آج کے مسلمان سے کو اللہ کون کا اللہ آگے کچھ نہیں جانتا. آج کے مسلمان کو پوچھو اللہ کون، اللہ. اور اس کو پوچھو بادشاہ کون، بادشاہ، منہ بنائے گا بادشاہ. اب وہ بادشاہ کو تو اس کے پاور اور اس کا جو پاور اس کے پاس ہے اور جو اس کے پاس یہ ہے اس کے اعتبار سے جانتا ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں تو حکومت ہے اور اس کی سلطنت ہے اور اس کے پاس اپنی طاقت ہے. بادشاہ کے بعد بادشاہ ایسا نہیں کہتا. کلیکٹر نہیں کہتا، کلیکٹر. کیوں؟ کہ اس کے پاس پاور ہے. اس پاور کے ساتھ وہ کلیکٹر کو سمجھ رہا ہے. اور اللہ کو، اللہ کی قدرت اور اس کی صفات کے اعتبار سے نہیں جانتا کہ اللہ کون، کہ اللہ کون. اللہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. اللہ کون ہے؟ کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ان آسمانوں کو تھام رکھا ہے. اتنے بڑے آسمانوں کو بغیر ستون کے اور بغیر لٹکائے اور بغیر اٹکائے اپنی قدرت سے اس آسمان کو تھام رکھا ہے، اٹھا رکھا ہے. اللہ وہ ہے، آسمانوں کو اٹھا رکھا اس نے اپنی قدرت سے. ہمیں اور آپ کو تو ایک 10x10 کی چھت کو اوپر اٹھانا ہو تو ہمیں تو نیچے ٹیکے رکھنے پڑتے ہیں، ستون بنانے پڑتے ہیں، اس کے بعد ہم اٹھا سکتے ہیں. اور اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر لٹکائے، کرین کے بغیر، کرین میں لٹکاتا نا آدمی، کرین نہیں، بغیر لٹکائے بغیر اٹکائے ستون پہ اٹکاتا ہے. اپنی قدرت سے اتنے بڑے آسمان کو اس نے اٹھا کے رکھا ہے. اللہ قرآن میں اپنی تاریخ اپنی پہچان کراتا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ آسمانوں کو اوپر اور زمینوں کو پانی پر اللہ نے تھام رکھا ہے. کس نے تھاما ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت سے. اپنی جگہ سے وہ نہیں ہٹ سکتے. اگر زمین ہٹنا شروع ہے تو یار دھرتی کم تھو، باہر نکلو. اللہ نے زمین کو تھام رکھا ہے، آسمان کو تھام رکھا ہے، نیچے نہیں آ سکتا. اللہ پھر کہتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ ان آسمانوں پر سے اور زمینوں پر سے اپنا کنٹرول ہٹا دیں اور یہ گر جائیں تو کوئی ہے ماں کا پوت جو ان کو روک سکے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ ارے بولو، کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ میاں زمین کو ہلائے تو کوئی حکومت روک سکتی ہے؟ ایٹم والا روک سکتا ہے؟ ایٹم والا اس کا باپ بھی نہیں روک سکتا. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنا کنٹرول ہٹا دیں اور آسمان و زمین اپنی جگہ چھوڑ دے تو ہے کوئی اس کو روک سکے؟ اللہ وہ ہے. اللہ کون؟ کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق ایک 10x10 کی چھت بغیر اٹکائے بغیر لٹکائے اوپر نہیں اٹھا سکتی، لیکن اللہ نے اتنا بڑا آسمان اپنی قدرت سے اوپر اٹھا کے بتایا ہے.
قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ تمہارا اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے